بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا نام محمد حسین اور میری نسبت شادی ہی ہے الحمدللہ۔ اور آج کے اس مختصر چند کلمات کا جو موضوع ہے وہ نسبت شادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نسبت ہمیں ملی ہے، اے کاش ہم اس نسبت کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اے کاش ہم اس نسبت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اے کاش کہ ہم اس نسبت سے وفا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مختصر وقت ہے، اس لیے چیزا اور خلاصہ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی، اور یہ تعلیم یہ تھی ما اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں نے جو آیت مبارکہ کا خلاصہ مفہوم یہ ہے، میں نے جو تمہیں رسالت کے احکامات پہنچائے ہیں، جن احکامات کو حاصل کر کے تم بڑی بڑی کامیابی حاصل کرو گے، کہ تم جنت حاصل کرو گے، آخرت کی نعمتیں حاصل کرو گے، جنت رب تعالیٰ کا دیدار کرو گے، اتنی زیادہ عظیم نعمتیں تم حاصل کر رہے ہو اور کرو گے۔ جو رسالت کے احکامات میں نے تم تک پہنچائے ہیں، جن احکامات کو لے کر، جن پر عمل کر کر تم کامیابی حاصل کرو گے، ما اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ مجھے یہ اجر، وہ اجر، اس طرح کا اجر، وہ اجر چاہیے، الا، صرف ایک اجر چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، کہ جو میرے قرابت دار ہیں، ان کی محبت۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رسالت کے احکامات، رب تعالی کے احکامات جو پہنچائے، اس پر صرف اور صرف ایک ہی اجر کا تقاضا کیا، جو راہ نجات ہے، جو کامیابی کا ذریعہ ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا پاس رکھا جائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نسبت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عطرت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قرابت دار ہے، ان سے محبت، اور جو محبت ہوتی ہے وہ اطاعت کرواتی ہے۔ آپ کسی سے بھی محبت کرتے ہو، وہ اگر آپ کو کوئی عرض کرے، آپ اسے حکم مانیں گے۔ آپ کے پاس آپ کا کوئی دوست آتا ہے کہ میں ایک عرض لے کر آیا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ حکم فرمائیں، یا آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ عرض کریں، ہم سوچیں گے۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا، چھوٹے سے چھوٹا بھی یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی اس کا کوئی اچھے منصب والا اس کے پاس پہنچے تو کہتا ہے کہ میں ایک عرض لے کر آیا ہوں، اور سامنے سے یہی جواب دیا جاتا ہے حکم فرمائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت، اپنی عطرت، اپنی نسبت کا پاس رکھنے کا
اس اجر کا جو ہے وہ سوال کرنا ہے کہ ماں اسألکم، میں تم سے اور کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا، تو میں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ میری اطرت، میری اہل بیت، صرف اس سے جو ہے وہ محبت، الا المودۃ الا المودۃ الا المودۃ فی القربى، تو محبت اطاعت کرواتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے نسبت رکھنے والی ہر ذات کا ادب و احترام مسلم ہے۔ ایک بات یہ بھی آتی ہے، لیکن عمومی ایک بات بیچ میں ہے، سید کو کیسے پہچاننا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سید کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید کو پہچاننے کی ضرورت نہیں، پہچان ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے۔ اہل تشیع شیعہ یہ بھی تو اپنے نام پہ آگے سید لکھواتے ہیں، آپ دیکھ لیں پہچان پتہ لگ جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اطرت ہے وہ یا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر، تعلیمات پر پوری اترتی ہوگی، ورنہ کم از کم اس کا انکار نہیں کرتی ہوگی۔ اور یہ چاہے سید لکھ بھی دیں، لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے نام کے آگے لکھ دوں صدر پاکستان، لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہچان خود ہی ہو جاتی ہے۔ تو پہچان کرنے کی ضرورت نہیں، پہچان ہو جائے گی۔ آپ اس کو خود کو دیکھ لیں کہ نام کے آگے سید ہو اور نماز کا ہوش نہ ہو، کچھ گفتگو کریں گے اور نماز کا انکار کر دیں، اس کا مطلب سید نہیں ہے۔ جو کہیں کہ امام عالی مقام کا سجدہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کا مطلب کہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ محبت اطاعت کرواتی ہے، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں ہم اس کی عرض کو حکم کا درجہ دے دیتے ہیں، اور اس کی عرض کو حکم سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں جو نسبت ارشادی ملی ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اور اطرت ہے۔ بیچ میں اور بھی چند باتیں بیان کرنا مقصود تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ وقت ہو جائے گا کہ اگر ہم ساری رات اگر ان گفتگو میں بیٹھیں اور نماز فجر ہماری جاتی رہے، ان گفتگو کا پھر ہمیں حاصل نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ چند گفتگو، چند کلمات میں نے عرض کرنے ہیں، پھر بیان ہمارے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسین عارف صاحب اللہ تبارک و تعالی کے علم عمل میں اخلاص خوب برکت عطا فرمائے، انہوں نے ہی بیان کرنا ہے۔ میں صرف چند باتیں بیان کرنے ہوگی، پیر صاحب کے حکم پر بیان کرنے کی جو سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، اور ان کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، یعنی بکے ہیں۔ اے کاش کہ اس لفظ کے مقصد کو ہم سمجھ جاتے کہ بیعت کا مطلب ہے بک جانا۔ بکنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ملکیت میں پہلے تھے، بکنے کے بعد اس کی ملکیت میں نہیں رہے، کسی اور کی ملکیت میں چلے گئے۔ اب جس کی ملکیت میں ہے اس کی مرضی، وہ جو چاہے ہو دے، وہ جو چاہے کام لے۔ میں آپ سے ہاتھ اٹھوانے یا آپ سے معلوم کرنے یا آپ کو بتانے کے لیے نہیں بیٹھا، صرف اور صرف ہم اپنے ضمیر کا محاسبہ کریں کہ اپنے پیر سے محبت کیسی ہے، اپنے پیر کی اطاعت کیسی ہے، اپنے پیر کے فرامین پر عمل کیسا ہے، میری نظر میں میرا پیر کیسا ہے۔ بس اس کے بعد ساری چیزیں ہوگی۔ محبت اطاعت کرواتی ہے، اطاعت نہیں ہو رہی تو پھر سوچیں کیا محبت باقی ہے؟ ہوگی، انکار نہیں، لیکن کتنی اور کیسی؟ آپ پیر صاحب کے بیانات کو اٹھا کر دیکھیں، نماز کا حکم پیر صاحب دیتے ہیں،
مختلف مواقع پر بیانات کے حساب کے جاری ہوتے ہیں۔ الحمدللہ 2 کتابیں مواعظ ارشادیہ کی وہ سامنے آ چکی ہیں، ارشادی منصورہ آ چکا ہے، شجرہ عالیہ وہ پہلے سے موجود ہے۔ لیکن نسبت کہاں ہے؟ نسبت کہاں ہے؟ نسبت کہاں ہے؟ ان ساری چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو اپنی محبت کو ہم ڈھونڈ لیں گے۔ جب ہم اپنی محبت کو ڈھونڈ لیں گے تو وہ جو محبت ہے جو اطاعت کروا کی وہ حقیقی معنوں میں کروانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو، میرے چہرے پر ہو، میری اولاد کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، میں نمازی نہ ہوں یا میں نمازی ہوں میری اولاد نمازی نہ ہو، میں پیر والا ہوں میری اولاد بے پیری ہو جائے؟ اور اگر یہ اس نسبت کا پاس اگر ہو جائے گا پھر کوئی ایک آدھ ولی نہیں اولیاء کی جماعت سمجھ میں آ جائے گی، پھر چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، چاہے ارشاد علی شاہ بابا ہو یا ہاشمی یا گولا کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اولیاء کا فیضان یہ ہوتا ہے، بلکہ جب بھی بیان کیا جا رہا ہوگا آپ کا دل جھومے گا، آپ کہیں گے میں نے دیکھا ہے، یہ جو بیان کرے میں نے دیکھا ہے۔ اولیاء کا فیضان یہ تو بیان کر رہے ہیں نا، میں نے تو دیکھا ہے، میں نے تو پایا ہے۔ الحمدللہ میں ایسے بھی مریدین کو جانتا ہوں کہ جن کی آج بھی عابد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایسی سچی پکی الفت اور عقیدت ہے کہ آج بھی ان کے کام وہاں سے بن رہے ہیں۔ وہ جب بھی پریشان ہوتے ہیں رات کے 2 بجے بھی گاڑی گھما کر بابا کے کھڑکی کے پاس، اور وہ غنیمت سمجھتے ہیں کہ بابا کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ آج بھی ان کا یہی ہے کہ عابد علی شاہ بابا کے مزار کے پاس جا کر کھڑا رہوں گا اور بتا دوں گا کہ یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا مسئلہ، یہ ہے۔ واپس آتا ہے اگلے دن کا کام ہو جاتا ہے، کیا ہے یہ؟ اپنی محبت کو تلاش کریں، اس محبت کا تقاضا اطاعت اس کو تھام لیں، پھر آپ کو نسبت ارشادی کی سمجھ میں آئے گی، ساری نسبتیں سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ جو سارا سلسلہ ہے نا، ہو سکتا ہے چند لوگ، بس آخری بات بیان کر کے بات کو مکمل کرنا، ہو سکتا ہے چند لوگ آپ کے ذہن میں ایک خیال ڈالتے ہوں گے اور اس خیال کی بنا پر آپ کے بھی ذہن میں ایک شک اور شبہ ہوگا، میں کون سی نسبت لوں؟ نسبتیں تو اتنی ساری ہوں، میں کون سی لوں؟ آپ کوئی سی بھی لے لیں، لیجئے گا وہ جو نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا راستہ دکھاتی ہو، پھر چاہے چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، کوئی سی بھی نسبت دکھا دی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا راستہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اپنی ہی تو گن گنوائے اور بات آئے نماز کی تو پھر جائے۔ ایسے ہیں، بہت سے ہیں، حیدرآباد میں کم ہے، کراچی میں زیادہ ہے، پنجاب میں اس سے بھی زیادہ ہے، اور انڈیا میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ سروے کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، جعلی اور اصلی کی پہچان جبھی ہوگی تبھی ساری چیزیں کلیئر ہوگی۔ کلیئر نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے کہ چند لوگوں کی باتیں کان میں آئیں گی، چند لوگ آپ کی نگاہوں میں آئیں گے، پھر آپ پریشان ہوں گے کس کو لو؟ لے اس کو جو نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں آپ کی زندگی گزروائے، آپ کو نماز کی دعوت دے، آپ کو حج کی دعوت دے، آپ کو زکوٰۃ کی دعوت دے، آپ کو پیر سے وابستہ کرے، آپ کو سلسلے کا فیضان لٹاتا رہے، آپ کو شجرے سے جوڑے، شجرے کی برکات آپ کے اندر اتارے، آپ کی نسبت کو کامل کر دے۔ اے کاش کہ ان ساری باتوں کے مطابق میں بھی عمل کروں اور آپ سب بھی عمل کریں، اور اس نسبت ارشادی سے ہم کما حق ہو، اس نسبت ارشادی سے اس کے حق کے مطابق اے کاش ہم جڑے رہیں اور اس کے فیضان سے ہم مالا مال ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔